السلام علیکم جناب. خالد پرویز روشنی کی ایک نئی قسط کے ساتھ. اللہ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہمارا جو آغاز ہوا تھا روشنی کا، وہ ایک روشنی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن اس سے ہوا تھا. پھر ہم آگے چلتے ہوئے اخلاقیات پہ بات ہم نے کی اور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اخلاقیات کا معاملہ اتنا بڑا ہے اور اتنی زیادہ ہماری اپنی زندگی اور ہم سے جو کنیکٹڈ دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے متعلق ہے کہ اس پہ خاطر خواہ بات ہونی چاہیے. اور اسی لیے آج کی بھی جو گفتگو ہے وہ اسی پہ مرکز، اسی پہ مرتکز ہوگی. دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہمارا پہلا جو ہمیں شکر کا موقع ہے، اور وہ شکر ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. زیادہ تر لوگ جو ویورز ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو ایک اللہ کی خاص مہربانی سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. شاید کچھ ویورز ایسے بھی ہوں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. الحمدللہ جو بعد میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں کہ اکثر ہم جیسے مسلمان ان کو دیکھ کے شرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے کیا حاصل کیا جو یہ حاصل کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی روشنی ہے، دل کی روشنی جو ان کو مل گئی. اللہ کی توفیق تھی اس میں، اللہ نے ان کو چنا. کہاں سے چنا؟ بہت سارے ایسے غیر مسلم لوگوں سے چنا. اللہ نے کچھ دیکھ کے چنا ہوگا نا. تو اللہ نے ہمیں بھی چنا تھا. اللہ نے ہمیں بھی چن کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے. اس حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں، ان فرائض میں سب سے بڑا فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں. ہم یہ خوشی کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارے جو مسلمان ہونے کے تقاضے تھے وہ ہم نے اپنی توفیق، اپنی ہمت، جو کچھ ہم کر سکتے تھے اس حوالے سے وہ ہم نے پوری کوشش کی. ہمارا کام کوشش ہی کرنا ہوتا ہے، باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور اللہ تو بنیادی طور سے نیتوں کو دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے. تو اللہ ہمیں اچھی نیت عطا فرمائے، اچھی نیت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات اور کام آسان بنائے. تو سب سے بڑا جو ایک معاملہ ہے مسلمان کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا ہے. دیکھیے، عبادت ایک چیز ہے. اس عبادت اگر وہ خلوص کے ساتھ کی جا رہی ہو، اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیا جا رہا ہو، اگر عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہو، تو اس کے اپنے جو ثمرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا تو بیان مشکل ہے. وہ پوری زندگی کو انسان کی خود بخود تبدیل کر دیتے ہیں. انسان کی زندگی ایک ایسے ڈھب پہ چل پڑتی ہے کہ اس میں سیدھی راہ کے علاوہ، صراط مستقیم کے علاوہ کوئی اور راہ بنتی ہی نہیں ہے. ایک تقوی کا معاملہ ہے. تقوی کیا ہے؟ جو حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم ایک پتلی سی پگڈنڈی پہ گزر رہے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، اور تمہیں ہر قدم پہ یہ فکر ہے کہ ان جھاڑیوں میں تمہارے کپڑے نہ پھنس جائیں، تمہارا دامن نہ پھٹ جائے. یہ ہے تقوی. تو ہمارے بھی ارد گرد بہت سارے ٹیمپٹیشنس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ان کی طرف راغب ہوں. لیکن اگر ہم اپنے دل سے جانتے ہوں کہ یہ وہ راہ ہے جس راہ پہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، غلاظت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہم اس لحاظ سے
سیدھی راہ پہ چلیں گے۔ ہمارے جو معاملات ہیں وہ معاملات ہماری زندگی پہ بے-انتہا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک ہی چیز کو لے لیجئے، آنیسٹی کو، کہ اگر ہم ایماندار ہیں، ہر معاملے میں ایماندار ہیں، بحیثیت خریدار بھی اور بحیثیت اگر ہم کوئی چیز بیچنے والے ہیں تو، اگر بیچنے والے ہیں تو، خریدنے والے ہیں تو، اگر دونوں صورتوں میں ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں کوئی دھوکے کا پہلو نہیں ہے، تو سوچئے کہ اس رزق میں جو ہم اس طریقے سے کما رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی برکت شامل ہو جائے گی۔ یہ جو برکت لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی میجر نہیں ہے۔ یہ برکت اللہ ڈالتا ہے نیتوں کا حال جانتے ہوئے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اگر کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس میں کوئی کھوٹ ہے، کیا اس میں کوئی ملاوٹ ہے، یہ وہ خالصتاً اس لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ تو ہمارے جو معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں، کسی بھی قسم کی ڈیلنگز، دنیاوی ڈیلنگز سے میری مراد ہے، ہم ایک گھر کرائے پہ لے رہے ہوں یا اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے رہے ہوں، اگر اس میں ہم نے کوئی اونچ نیچ کر دی، کوئی ملاوٹ کر دی، اگر ہم نے اپنے مال میں کوئی غلط چیز کسی کو بیچ دی بتائے، اس کا نقص بتائے بغیر، تو یہ ہمارے رزق میں ملاوٹ ہو جائے گی، پھر ہمارا رزق پاک نہیں رہے گا، وہ ایک گندا رزق ہوگا، اس کے نتائج بھی ویسے مرتب ہوں گے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے طویل ہوتے ہیں، نسلوں پہ چلتے ہیں۔ ایک رزق حرام سے پرورش پائے ہوئے بچے ویسے ہو ہی نہیں سکتے، ایسے بچوں کے مقابلے میں ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ان بچوں سے جن کی پرورش رزق حلال سے کی گئی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے تمام معاملات میں اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ سمیت اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔